الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ پچھلی آیتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے اس کا بیان تھا، اور ان کے اعتراضات اور پھر اس کا جواب دونوں ہی میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ کبھی تو یہ اعتراض تھا کہ احکام عدلتے بدلتے کیوں ہیں، ایک حکم پہلے دیا بعد میں اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم دے دیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد کا اٹھنا بیٹھنا اہل کتاب کے پاس ہے، اور وہ لوگ چونکہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں یا اس کا کچھ علم رکھتے ہیں تو ان سے معلوم کر کے حضور جو ہیں وہ آیتیں بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کو قرآن کہہ کر اور اللہ کی طرف سے نازل ہوا کہہ کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا اعتراض۔ اس کے جواب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے عام قوانین جو قانون انسان بناتا ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قانون میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ انسان اگر انسانوں کی جینے کے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے تاکہ جمعیت کا اور حکومت کا سلطنت کا پورا فائدہ ارکان سلطنت کو ملے۔ جو ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے وزیر ہوں، اس کے بدھائک اور ایم ایل اے ہوں، اس کا جو نفع ہے، جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو پہلے ملے اور پوری پبلک سے اس کو وصول کیا جائے۔ اپنا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے تو انسان جب انسانوں کے لیے کوئی قانون سازی کرتا ہے تو اپنے فائدے کو، اپنے نفع کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہے۔ نظر اس پر ہوتی ہے کہ ملک کی جتنی آمدنی ہے وہ ہمارے اختیار میں رہنی چاہیے، جتنی طاقت اور قوت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ اسی لیے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مر مٹتے ہیں۔ ہر آدمی پردھان بننے کی خواہش کر رہا ہے، ہر آدمی بدھائک بننے کی خواہش کر رہا ہے۔ حکومت کا کوئی محکمہ ذرا سا فائدے کا ہے تو لوگ اس کے لیے ستی ہو جا رہے ہیں۔
جان اپنی قربان کر دے رہے ہیں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے. کاہے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ نفع کی جگہ ہے. اس عہدے پر آ جائیں گے، اس کرسی پر آ جائیں گے تو وہاں سے ہم کو اچھی خاصی دولت حاصل ہو جائے گی، محنت کچھ نہیں کرنا پڑے گی، نہ کاروبار کی محنت، نہ دھوپ چھاؤں کی مشقت، فری میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس دولت چلی آئے گی. اسی لیے مر مٹتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. انسان جب کوئی قانون سازی کرتا ہے لوگوں میں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے، تو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کے قانون سازی کرتا ہے. چنانچہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں پبلک کے لیے دوسرا عمل ہوتا ہے اور جو اہل حکومت ہیں ان کے لیے دوسرا ہوتا ہے. پبلک کے اوپر قانون لادا جاتا ہے اور جو صاحب عہدہ اور صاحب جاہ ہیں، جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. چنانچہ وہ قانون کی دھجیاں خوب اڑاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی ہنسی ہوتی ہے، مگر اس کی کیا پرواہ ہے؟ ان کا نہ آخرت پر یقین ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، جو جی چاہے وہ کریں. چاہے لنگی نیچے باندھ کر کے گھومیں اور چاہے لنگی کو سر میں باندھ کر کے ننگے گھومیں، کون ہے پوچھنے والا ان کا؟ تو انسان کوئی قانون بناتا ہے تو وہ دوسرے رنگ کا ہوتا ہے. حق تعالی شانہ جب کوئی حق تعالی شانہ کے یہاں سے جو قانون آتا ہے وہ بندوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر کے ہوتا ہے کہ اس کا پورا فائدہ خود بندوں کو ملے. حق تعالی شانہ کو نہ عہدے کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے. ان کو کسی چیز کی کیا حاجت ہے؟ وہ تو اللہ الصمد ہیں، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہیں. حاجت مند انسان ہوتا ہے، اللہ پاک حاجت مند تھوڑے ہیں کسی چیز کو، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور جو رسول اللہ پاک بھیجتے ہیں دنیا میں، وہ رسول بھی ایسے ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا ہے. کوئی رسول اپنے مفاد کے لیے نہ کوئی قانون بناتا ہے اور نہ لوگوں کو اپنی ماتحتی پر مجبور کرتا ہے. اللہ کا قانون جو بندوں کے لیے آتا ہے وہ صرف بندوں کو ہی نفع پہنچانے کے لیے آتا ہے. اس لیے اس قانون میں اور اس قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے. قانون شریعت کا فائدہ جو ملے گا پوری پبلک کو ملے گا. سب کی عزتیں محفوظ رہیں گی، سب کی جان محفوظ رہے گی، سب کا مال محفوظ رہے گا، ہر آدمی کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا، پورے ملک میں امن و امان پیدا ہوگا، شانتی کا ماحول ہوگا، لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، کسی کی دولت کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، امن چین حاصل ہوگا ساری پبلک کو. تو قانون الہی کا فائدہ خود اللہ کے بندوں کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے ساری دنیا مومن ہو جائے، مطیع فرما بردار ہو جائے تو حق تعالی شانہ کے جاہو جلال میں کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی. اور اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اللہ کی باغی ہو جائے،
نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے جاہ جلال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ ایمان کا فائدہ ملے گا تو خود اپنے کو ملے گا، کفر کا نقصان اگر ہوگا تو وہ اپنا ہی ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے جو اشانتی پیدا ہوگی ملک کے اندر، اس کا نقصان خود پبلک کو اٹھانا پڑے گا، اور ایمان کا ماحول بنے گا، اطاعت و فرما برداری کا ماحول بنے گا، اس کا پورا فائدہ پبلک کو ملے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ قانون سازی ایک تو انسان خود کرتا ہے اور ایک پروردگار عالم کا قانون ہے، دونوں قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھے؟ اور میں نے ایک بات عرض کیا کہ مفاد پیش نظر نہیں ہوتا ہے کسی بھی نبی کے۔ کوئی نبی کوئی شریعت لاتا ہے تو اس کا پورا فائدہ پوری پبلک کو ملتا ہے، نبی اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح سے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو حضرات صحابہ ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا سے کوئی فائدہ لینا نہیں چاہتے، جو کچھ کرتے ہیں عام پبلک کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے، تمام مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت نے تقریباً 2.5 سال حکومت کیا اور مضبوط حکومت تھی، سارے صحابہ سب کے سب وفادار، اور صحابہ کے ذریعے سے جو لوگ اسلام میں آ رہے تھے وہ بھی سب صحابہ کا پرتو اور عکس تھے، سب صالح لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، ان کا کپڑے کی تجارت کا اپنا کاروبار خود تھا، کسی کے محتاج نہیں تھے، خود کفیل تھے۔ لیکن جب خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ خود سے نہیں کہا انہوں نے کہ مجھ کو خلیفہ بناؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ کو خلیفہ بننا پڑے گا، آپ سے زیادہ امت کا ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کیا اور کہا کہ خلیفہ آپ کو بننا پڑے گا۔ خلیفہ بن گئے۔ اس کے بعد اگلا دن ہوا تو اپنی دکان لے کے بازار جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آپ پورے مسلمانوں کا کام کریں گے تو آپ کا خرچہ بیت المال سے آپ کو دلایا جائے گا، یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ تنخواہ دی جائے گی جس سے آپ کا گھر کا خرچ چلے گا، اور اگر آپ اپنی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے تو یہ خلافت کا کام کرے گا کون؟ یہ ملک کون چلائے گا؟ ملک کا چلانا اب آپ کی ذمہ داری میں اہم ہے، اور آپ کے گھر کا خرچ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم اس کے لیے انتظام یہ کریں گے کہ آپ کو بیت المال سے کچھ نہ کچھ تنخواہ دلا دی جائے۔ تو تنخواہ کتنی ملتی تھی؟ تنخواہ اتنی ملتی تھی کہ مثلا 2 کلو آٹا اگر دن بھر میں گھر میں لگتا ہے تو وہ 2 کلو آٹا مل جاتا تھا، بس کھانے بھر کو اتنا ملتا تھا۔ اس شان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکومت کیا، 2.5 سال تقریباً حکومت رہی، اور جب حضرت کے وصال کا وقت ہوا اور بیمار ہوئے تو فرمایا کہ بھائی میرے گھر کی تلاشی لو، دیکھو کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد
میری ملکیت میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو لوگوں نے گھر کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ خلیفہ بننے کے بعد میں صرف اتنا حضرت کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے کہ ایک چادر ہے جو پہلے نہیں تھی اب ہے، صرف ایک چادر، اور وہ چادر بھی کیسی تھی؟ کسی بادشاہ نے وہ چادر حضرت کو ہدیہ دیا تھا، وہ چادر پاس میں تھی، قیمتی چادر تھی۔ تو لوگوں نے جائزہ لینے کے بعد آ کے بتایا کہ حضرت آپ کی ملکیت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے، صرف ایک چادر آپ کے گھر میں ایسی ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ چادر لے آؤ، وہ چادر آ گئی۔ فرمایا کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد یہ چادر مجھ کو ہدیہ میں ملی تھی، اس کو لے جاؤ، میری زندگی میں ہی بیت المال میں جمع کر دو، اس میں وراثت نہیں چلے گی، میں اپنے گھر والوں کو اس کو نہیں دوں گا، اس کو لے جاؤ بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ ہے حضرات خلفائے راشدین، سمجھے؟ یہ ہے خلفائے راشدین۔ قیصر کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین جا رہے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی بادشاہ جا رہا ہے، اور اس طرح سے جا رہے ہیں کہ ایک غلام تھا اور خود تھے، ایک اونٹ تھا، اسی اونٹ پر کبھی خود سوار ہوتے، غلام نکیل پکڑ کے چلتا، اور کبھی غلام اس کے اوپر سوار ہوتا اور حضرت عمر نکیل پکڑ کے چلتے۔ چاہتے تو اس زمانے کے لحاظ سے باقاعدہ غلام، خادم، نوکر، چاکر جتنے چاہتے اتنا رکھ لیتے، اور جتنی سواریاں چاہتے اتنی سواریاں اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں، مگر کچھ نہیں۔ ان حضرات نے سلطنت سے ایک پیسے کا فائدہ کبھی نہیں اٹھایا۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضور نے جیسے فقیرانہ زندگی اختیار فرمائی تھی، اپنے صحابہ کو بھی فقیرانہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو دنیا کے لوگوں میں اور ایمان والوں میں، دنیا کے قانون سازوں میں اور قانون الہی میں، دنیا کے نظام سلطنت میں اور اسلامی نظام سلطنت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے۔ اس لیے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حق تعالی شانہ غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو سزا دینے سے دلچسپی نہیں رکھتے کہ بندوں کو سزا دی جائے۔ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے آخر کیا کریں گے، ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزار بن کر کے رہو، امن و امان کی زندگی بسر کرو، تو اس کا فائدہ تو تمہیں خود ملے گا نا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں عذاب دے دیں گے تو اللہ میاں کو ملے گا کیا تم کو عذاب دینے سے؟ اس لیے حق تعالیٰ شانہ بندوں کو عذاب دینے سے دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ مغفرت، عفو و درگزر سے دلچسپی رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی شان غفور الرحیم۔ بہرحال اب ان باتوں کو جو نہ سمجھنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ جو کوڑ مغز ہیں، بھدے دماغ کے ہیں، جن کی دانش میں روشنی ہی نہیں ہے، تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ تو قانون کیوں بدل گیا؟ ایک قانون پہلے تھا تو وہ قانون بدل کے دوسرا قانون کیوں آ گیا؟ محمد تو فلانے اہل کتاب کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سن کر کے انہوں نے قرآن پیش کر دیا لکھ کر کے اپنے ہاتھ سے، بیان کر چکا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک،
ہم تمہارے اعتراض کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ پھر یہ بتاؤ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات اور جو اوصاف تھے اور آپ کی مقبولیت عند اللہ جو تھی، وہ حضور کو کس نے سکھا دیا تھا؟ حضور کو وہ کس نے سکھا دیا؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک مہم پر مجھ کو بھیجا تھا، میں گیا وہاں، میں جب واپس آنے لگا تو گر گیا اور میرے پیر کی یہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ہڈی، اور اس وقت میرے ساتھی کچھ فاصلے پر تھے، میں وہاں تنہا تھا جہاں گرا، تو میں نے سر سے اپنا عمامہ اتارا اور پنڈلی کو اپنے عمامے سے باندھ کر کے کسی طرح سے لنگڑے لنگڑے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، وہ لوگ اٹھا کر کے لے آئے۔ اس کے بعد جب مدینے آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ ہم کو لے کر کے گئے اور حضور سے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی اور یہ کپڑا جو عمامہ تھا، پگڑی، اسی پگڑی سے ہم نے پٹی باندھ رکھی۔ حضور نے فرمایا ٹانگ پھیلاؤ، میں نے ٹانگ پھیلایا، حضور نے اس کو ایسے ہی چھو دیا، ہاتھ پھیر دیا میری پنڈلی کے اوپر، کہتے ہیں کہ میری پنڈلی ایک دم درست ہو گئی، ہڈی جڑ گئی اور اس میں پھر کبھی کوئی شکایت ہوئی ہی نہیں، ایسی ہو گئی جیسے کبھی اس میں چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ اب بولو کون سی دوا حضور نے لگا دیا تھا؟ 1 مہینہ پلسٹر باندھا جاتا ہے تب جا کر کے ہڈی جڑتی، جس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے مہینوں بیچارہ بھگت جاتا ہے۔ اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، حضور نے صرف ہاتھ پھیر دیا اور پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ اب بولو یہ کمال حضور کو کس نے سکھایا تھا؟ آیتیں تو حضور سیکھ لیتے تھے دوسروں سے، یہ کمال کس نے سکھایا تھا حضور کو؟ وہ بتاؤ، وہ کون تھا؟ حضور غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے شام کی طرف، راستے میں گزرے ایک جگہ کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، جو کنواں ہے اس کے اندر اتنا تھوڑا سا پانی نکلتا ہے کہ وہ ایک آدمی کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا، اگر آپ دعا فرما دیتے اور ہم لوگ خوشحال ہو جاتے، اگر پانی مل جاتا تو ہم لوگ خوشحال ہو جاتے اور انشاءاللہ جتنے لوگ اس پانی کے پاس ہیں سب ایمان لائیں گے، آپ دعا فرما دیں۔ حضور سفر میں ہیں، تبوک جا رہے ہیں، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکے، یہ لوگ آ کر کے حضور سے درخواست کرنے لگے، حضور نے فرمایا اچھا کنکری لاؤ۔ اب لوگ ڈھونڈنے لگے، 3 کنکری ملی، یا 3 ہی لائے، بہت ساری کنکری رہی ہوگی، 3 کنکریاں لے کر کے آئے، حضور نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور یوں ملنے کے بعد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنے کنویں میں بسم اللہ پڑھ کے ڈال دو، مگر ایک ایک ڈالنا، اکٹھے مت ڈال دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لے کر کے گئے اور جیسے حضور نے کہا تھا ہم نے کنویں میں ڈالا، کنویں میں مسرا پھوٹ گیا، چشمہ اتنا بڑا چشمہ نکل آیا کہ اتنا پانی کہ وہ پانی ختم ہونے والا نہیں تھا، بھر گیا کنواں پانی سے۔ اب بتاؤ یہ خوبی حضور نے کس سے سیکھا تھا؟ یہ حضور کو کس نے بتا دیا تھا؟ یہ کمال جو ہے، یہ معجزہ کہاں سے آیا؟ اس کو بھی کہہ دو گے کہ حضور نے کسی سے سیکھا تھا؟
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں تھے اور وہاں پر پانی نہیں تھا، اور ہمارے قافلے میں صرف ایک پیالہ پانی تھا، اور وہ پیالہ پتھر کا تھا، وہ حضور کے لیے رکھا گیا تھا کہ حضور کو ضرورت پیش آئے گی تو یہ پانی حضور کو پیش کیا جائے گا۔ حضور نے پانی مانگا تو وہ پتھر کے پیالے میں وہ پانی حضور کے پاس پیش کیا گیا، حضور نے اس سے وضو فرمایا۔ اتنے میں کچھ لوگ قافلے سے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہاں پورے میدان میں کہیں پانی نہیں، ہم لوگوں کو پیاس بھی سخت لگی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، نہ ہم لوگوں کے پینے کے لیے ہے اور نہ جانوروں کو پلانے کے لیے، جو اونٹ وغیرہ ساتھ میں ہیں جن پر سوار ہو گئے ان کو پلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہی پانی ہے جتنا پانی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، وہ پتھر کا پیالہ تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ حضرت جابر کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلی اسی پیالے میں ڈال دیا اور پانی ان انگلیوں سے ابلنا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہو جائے، چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے اسی سے وضو کیا، پیا، نہایا، دھویا، جتنی ضرورت ہوتی ہے ساری کی ساری پوری کیا اسی پانی سے جو حضور کی انگلیوں سے پیالے کے اندر نکل رہا تھا، سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا کہ 1500 کی تعداد تھی، اور یہ بھی فرمایا حضرت جابر نے کہ یہ تو 1500 تو 1500 ہے، اگر لاکھوں آدمی ہوتے تو پانی کم نہ پڑتا۔ اب بولو یہ کمال حضور کا کس سے حضور نے سیکھا تھا؟ حضور نے یہ ہنر کس سے سیکھا تھا؟ کس نے بتا دیا تھا حضور کو؟ یہ کمال آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ اعتراض کرنے کے لیے تو ہر بات پر اعتراض کر دو، لیکن کمالات کو بھی تو دیکھو۔ حضور غزوہ خندق میں تھے، خندق کھودی جا رہی تھی اپنی حفاظت کے لیے، سب کو 10-10 گز کھودنے کے لیے حصہ بانٹ دیا گیا تھا، چونکہ مدینے کے ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ تک پوری خندق کھودنا تھا، سارے صحابہ جٹ گئے تھے، خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، حضور خود بھی کھودنے میں مشغول تھے۔ خندق میں ایک بڑی چٹان نکل آئی اور اتنی بڑی تھی کہ اس کو توڑنا پھوڑنا بہت اہم مسئلہ تھا، تو صحابہ جن کے سامنے وہ چٹان نکلی تھی وہ لوگ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو جو نشان آپ نے لگایا ہے اس نشان کو تھوڑا سا ترچھا کر کے بغل سے ہم لوگ کھود لیں، اس چٹان کو چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس چٹان کو ہی نکالو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کسی کے بس کی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں چلتا ہوں۔ حضور تشریف لے آئے، حضور نے اس کے اوپر گینتا مارا، گینتا مارا، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی ساری چٹان، سمجھے؟ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تین گینتا حضور نے اس پر مارا تھا۔ پہلا گینتا مارا، ایک روشنی اٹھی، جب روشنی اٹھی تو حضور نے کہا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس روشنی میں جو چنگاری سے روشنی اٹھی ہے، اس روشنی میں مجھے یمن کی کنجی دے دی گئی،
اس کے بعد پھر دوسرا گینتا مارا، پھر روشنی ہوئی، صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کیا، حضور نے فرمایا ایران کی کنجی اللہ نے ہم کو دے دیا۔ پھر تیسری بار حضور نے گینتا مارا، پھر روشنی اٹھی، نعرے تکبیر بلند ہوا، حضور نے فرمایا قیصر کے خزانے کی کنجی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ 3 ملک، یمن، ایران اور روم، جس کا دارالسلطنت اس وقت قسطنطنیہ تھا، قیصر جس کا حکمراں اس وقت قیصر تھا، تو قیصر کے ملک کے خزانے کی جو کنجی ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ تینوں ملکوں کے متعلق حضور نے فرمایا مجھے دے دی گئی۔ بات میدان جنگ وہاں کے خندق کی کھدائی کے وقت کی تھی۔ بعض لوگوں نے حضور پر طعن کیا، جو دشمن لوگ تھے اور حضور کے چاہنے والے نہیں تھے، بغض رکھتے تھے، حضور سے عداوت رکھتے تھے دل میں، اور اوپر سے حضور کے ساتھ تھے منافق۔ ایک منافق نے کہا ڈر کے مارے تو خندق کھود رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں کی چابی ہم کو دے دی گئی، تانا مارا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، کہنے والوں نے کہا، مگر ہوا کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ، چونکہ یہ بات حضور نے سن 4 میں یا سن 5 کے شروع میں کہی تھی، سن 5 ہجری میں، 8/6/14، چودہ ہجری میں کئی سال بنا؟ 14 میں سے 4 نکال دیجئے تو باقی 10 سال۔ 10 سال کے عرصے میں حضور نے جس وقت کہا تھا، اس کے بعد 10 سال کے عرصے میں یمن تو پہلے ہی فتح ہو گیا، ایران حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ 2 سال کے بعد سن 16 ہجری میں فلسطین فتح ہو گیا۔ 10-12 سال کے اندر جو بات حضور نے غزوہ خندق کھودتے ہوئے خندق کی کھنتی میں کہا تھا، 12 سال کے بعد وہ سارا کا سارا پورا ہو کر سامنے آ گیا۔ یہ علم حضور کو کس نے سکھایا تھا؟ یہ بات حضور کو کس نے بتا دی؟ کس اہل کتاب نے بتا دیا تھا؟ آگے سنو، اسی غزوہ خندق کی کھدائی میں جب حضور اس چٹان کو مارنے کے لیے گینتا اٹھا رہے تھے تو حضور کا پیٹ کھل گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے کمر سیدھی رکھنے کے لیے۔ راوی کہتے ہیں کہ 3 دن سے کوئی چیز کھانے کی ہم لوگوں کو چکھنے کے لیے بھی نہیں ملی تھی، پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے۔ 3 دن سے کوئی کھانے کا سامان چکھا تک نہیں تھا۔ حضور بھی اسی حالت میں تھے اور ہم لوگ بھی اسی حالت میں تھے۔ جب حضور نے گینتا مارا تو پیٹ کھلا، پتا چلا کہ حضرت کے پیٹ پر کمر سیدھی رکھنے کے لیے پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بھاگا ہوا گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ یہ بتا گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تھیلا تھا، بتایا اس تھیلے میں تھوڑا سا آٹا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 3 سیر رہا ہوگا، 3 سیر آٹا۔ انہوں نے کہا کہ میں فوراً ایک بھیڑ کا بچہ تھا چھوٹا سا، میں نے اس بھیڑ کے بچے کو فوراً ذبح کر ڈالا اور بیوی سے کہا کہ اس آٹا کو گوندھ فوراً۔ حضور کے پیٹ پہ میں نے دیکھا کہ پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، یہ بات میرے لیے پھر قابل برداشت نہیں، جلدی سے کوئی کھانا تیار کر، میں حضور کو لے کے آتا۔
تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میں فوراً تیار کرتی ہوں، آپ گوشت جو ہے ہانڈی پہ چڑھا دیجئے اور میں آٹا گوندھتی ہوں، اور جائیے حضور کو بلا لائیے، لیکن چونکہ وہاں مجمع بہت بڑا ہے، ذرا سنبھل کے حضور سے کہنا، کہیں زیادہ آدمی آ جائیں گے تو پورا نہیں پڑے گا، پریشانی ہو جائے گی، وہ اپنی توہین ہو جائے گی، تو اس لیے ذرا حضور سے چپکے سے کہنا۔ کہتے میں گیا، میں نے جا کر کے حضور سے کہا کان میں چپکے سے، یا رسول اللہ، ہم نے گھر پہ کچھ تھوڑا سا آٹا تھا اور ایک بھیڑ کا بچہ تھا، اس کو ذبح کر کے میں نے آٹا سان لیا ہے اور گھر میں رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ چلیں اور 4-6 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے لیں، بس زیادہ لوگوں کو نہیں، لے کر کے تشریف لے چلیں اور کھانا جو کچھ بھی ہے پیش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جتنے لوگ وہاں تھے، فرمایا بھائی جابر نے کھانا تیار کیا ہے، چلو جس کو چلنا ہو۔ اب 1000 کے قریب آدمی حضور کے ساتھ، حضرت جابر بڑھ کر کے آگے دوڑ کر کے گھر میں گئے اور بیوی سے بتایا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کے ساتھ پورا مجمع آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا ہے، نہیں تو یہ بڑی شبکی کی بات ہوگی۔ تو کہنے لگے میں نے تو کہا، میں نے چپکے سے حضرت کو کہا، یہ بھی کہا کہ 4-6 آدمی لے لیجئے، مگر حضرت نے تو اعلان کر دیا اور سب کو لے کے چلے آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آ رہے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اپنا خود پورا کریں گے۔ حضور نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر، جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک آٹے کی روٹی مت پکانا، اور جو ہانڈی چڑھا رکھا ہے اس کو میرے آنے سے پہلے اتارنا نہیں، جو کا تو رکھنا۔ اب حضور آگے 1000 آدمیوں کا قافلہ پیچھے 3 سیر آٹا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور گھر پہ آ گئے تو میں لے کر کے آٹا حضور کے سامنے نکلا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہی میرے پاس ہے، میں لے کر کے آٹا نکلا، حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، یعنی اپنی رال اس کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہانڈی کہاں ہے؟ تو ہانڈی اندر تھی جس میں گوشت پک رہا تھا۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، ڈھکن ہم نے کھولا تو حضور نے اس میں بھی اپنی رال ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا اب روٹی پکانے والوں کو بلاؤ، پکاویں۔ روٹی پکنا شروع ہوئی، فرمایا روٹی پکاتے جاؤ اور لوگوں کو کھلاتے جاؤ، اسی طرح سے یہ ہانڈی چڑھی رہے، اتارنا نہیں، چڑھی رہنے دینا، اور اس میں سے نکال کر کے کھلاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم جتنا روٹی نکلتی لے جاتے، لوگوں کے ہاتھ میں دیتے اور اس میں سے سالن نکالتے اور ان کے سامنے رکھتے۔ اس طرح سے سب آدمیوں نے مکمل پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، سب کا پیٹ بھر گیا، اور ہماری ہانڈی ویسی کی ویسی ہی بھری رہ گئی، اور آٹا جتنا تھا وہ پورا کا پورا بچا رہ گیا۔ کتنے آدمیوں نے کھایا؟ 1000 آدمیوں سے زیادہ آدمیوں نے کھایا۔ یہ ہنر حضور کو کس نے سکھا دیا تھا؟ یہ ہنر حضور کو کس نے سکھا دیا تھا؟ کس نصرانی نے یا کس یہودی نے، دنیا کے کس عالم نے، دنیا کے کس بدوان نے یہ ہنر حضور کو کہاں سے سکھا دیا تھا؟ اگر ہو کوئی سکھانے والا تو بتاؤ۔ حضور ایسا تو اس کے بعد کوئی آج تک پیدا ہی نہ ہوا۔ یہ کمالات حضور کے پاس کہاں سے ہے؟
اس قسم کے ایک دو واقعات نہیں ہیں۔ یزید ابن عبید حدیث کے راوی ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے استاد کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، چوٹ کا نشان ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ چوٹ کا نشان کہاں سے آیا؟ حضرت سلمہ ابن اکوع نے کہا کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے میدان میں تھے، وہاں میرے چوٹ لگ گئی تھی، اور چوٹ اتنی زبردست لگی تھی کہ میری تکلیف دیکھ کر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ مر جائے گا، جیے گا نہیں۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ مر جائے گا تو میرا ڈر اور بڑھ گیا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے یہ چوٹ لگی ہے اور سخت تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا پیر میرے سامنے کرو۔ حضور نے کچھ پڑھ کر کے میرے پیر پر 3 مرتبہ دم کیا۔ کہتے ہیں سارا درد ختم ہو گیا اور زخم صحیح ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر دنیا میں تو ڈاکٹری آسمان چھو رہی ہے، ڈاکٹری سائنس والے خدائی تک کے دعوے دار ہو گئے ہیں۔ ہے ایسا کمال آج کی کسی ڈاکٹر میں ہو؟ بتاؤ، کسی بڑے سے بڑے ودوان میں ہو یہ کمال تو بتاؤ کہ اتنا بڑا زخم صرف دم کر دینے سے ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس کا متبادل کوئی ہو تو دکھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو، حضور کی حیثیت کو نہیں سمجھتے ہو، حضور کو نہیں پہچانتے ہو، اس لیے تمہارے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ جس دن حضور کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی اور اللہ کے قانون کی معرفت حاصل ہو جائے گی، زبان نہیں ہلے گی، خاموش ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے آپ کے ہاتھوں سے معجزہ ظاہر فرماتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا جو دلیل ہے محبوبیت عند اللہ اور مقبولیت عند اللہ۔ آپ اللہ کے پیارے ہیں اور مقبول بارگاہ، سمجھے؟ اور جو لوگ اللہ کے قانون پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد گڑھتے ہیں آیتوں کو، محمد نہیں گڑھتے، یہ اعتراض کرنے والے خود من گڑھنت ہیں۔ گڑھنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ گڑھنے کا کام ایمان والا کبھی نہیں کرتا۔ ایمان والا جو ہے وہ افسانہ نگار نہیں ہوتا، ایمان والا کہانیاں من گڑھنت نہیں بناتا۔ یہ تو سرفرے بے ایمان لوگوں کا کام ہے، کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو یہ گڑھ کر کے باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہی سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے بھائی، اس لیے کہ نفس کی خواہش ہے، ابھرتی ہے، کبھی مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان والا چور ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا چوری جو ہے یہ بھی دل کی ایک کیفیت ہے، نفس سے ابھرنے والی چیز ہے، چور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بدکاری آدمی کے نفس سے ابھرتی ہے،
چوری کا جذبہ نفس کے اندر سے ابھرتا ہے، اسی لیے کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جھوٹ بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کو فطرت اگر دیکھنی ہو تو بچوں میں انسان کی اصلی فطرت دکھائی دیتی ہے۔ ہمارا ایک نواسا ہے جس کا نام عبید الرحمن ہے، وہ کھیل رہا تھا اور دوسرے بچے کھیل رہے تھے، دوسرے بچوں کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا اچھلنے والا گونا تھا، جس کو اچھل بدھو کیا بولتے ہیں، کودنے والا گوندا تھا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں چاہیے، لے کر کے اس کا بھاگ رہا تھا، اسے چھین لیا، لے لیا، اب وہ رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جھگڑا ہو رہا، میں نے پوچھا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو جو رو رہا تھا اس نے کہا کہ ہمارا اچھل بدھو انہوں نے لے لیا۔ تو میں نے کہا عبید الرحمن بتا یہ کس کا ہے، یہ تیرا ہے کہ اس کا ہے؟ کہ نہیں آ تو نہیں کر مگر ہم لے لیے آ تو نہیں کر لیکن میں نے لے لیا۔ میں نے کہا دے دو، جب ان کا ہے تم کا دے دو، تو اٹھا کے اس نے دے دیا۔ میں نے کہا تمہارے لیے ہم دوسرا منگوا دیں گے، دلوا دیا، دے دیا اس نے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں چھوٹے بچے جب تک سمجھدار نہیں ہوتے انسانی اصل فطرت پر رہتے ہیں۔ کوئی بچہ جھوٹ نہیں بولتا جب تک وہ اپنی عقل سے چلتا ہے، ہاں جب نقل کرنے لگتا ہے دوسروں کی تب جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے، چوری بھی کرنے لگتا ہے، سب کچھ کرنے لگتا ہے، مگر جب تک وہ اپنی عقل سے کام کرے گا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ پتہ چلا کہ جھوٹ جو ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا، فرمایا کہ مومن کے اندر اور خرابیاں پائی جا سکتی ہیں مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج جو کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس نے اپنے ایمان پر محنت نہیں کی، اس نے اپنا ایمان بنایا نہیں، اس نے خدا کو پہچانا نہیں، اس کو اس کے سامنے اللہ کا استحضار نہیں، اس وجہ سے یہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور جس وقت اللہ کا استحضار حاصل ہو جائے گا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے سر کٹ جائے مگر جھوٹ نہیں بولے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اور افترا پردازی، من گڑھن، یہ کھلی ہوئی جھوٹ ہے اور مومن جھوٹا ہوتا نہیں، اس لیے مومن افترا پردازی نہیں کر سکتا۔ ہاں غیر مومن جو ہے وہ یہ ساری حرکتیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی تمام غلط حرکتوں سے حفاظت فرمائے اور اپنی معرفت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔